أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم. کہ اللہ کے اگر پکارو یا رحمان کے کر، جو بھی اچھے نام سب اسی کے، اور اپنی نماز کو بہت زور سے پکار کر نہ پڑھو اور نہ بہت آہستہ سے پڑھو، درمیانی آواز سے پڑھا. اور آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ کو ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہی میں، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے کمزوری کے وقت. بس اس کی بڑائی آپ کا اظہار کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اسی کی بڑائی کا اعلان کرو. خلاصہ تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اس کو اللہ کر پکارو یا رحمان کر پکارو، تو تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے، اس کا ان سے کوئی شرک، الگ الگ نام سے شخصیت الگ نہیں ہے. اللہ ایک ہی ہے، اس کے نام الگ الگ ہیں نہیں. صفاتی نام، اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اور تمام صفاتی نام ہے اس اللہ کے. اپنی جہری نماز میں نہ تو بہت چیخ کر پڑھو، نہ بالکل آہستہ پڑھو کہ مختلف میں نہ سنا سکیں، کیونکہ اس سے ان کی نماز میں جو ہے ان کو سنائی نہیں دیتا. تو تعلیم میں فرق آتا ہے. دونوں کے درمیان ایک متوسط آواز سے آپ پڑھا کیجئے، اور کفار کے رد کرنے کے لیے اعلان کہہ دیجئے آپ تمام خوبیاں اس اللہ کے واسطے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک حکومت کے اندر، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے. آپ اس کی بڑائی خوب بیان کیجئے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں ہیں. تو پہلی آیت کے سبحان الذی، اللہ کی پاکی ہے، اللہ پاک ہے. تو یہاں بھی جو ہے اللہ کی پاکی پر، اللہ کی توحید پر ہی مضمون ختم ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول نماز میں جو ہے کبھی دعا کرتے یا اللہ یا رحمان کی دعا. ہم نے تو بول رہے ہیں ایک اللہ کو، دو بول رہے ہیں انہوں نے اللہ رحمان کہتے ہیں اور ایک اللہ کو. تو اس پر آیت نازل ہوئی. تو اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہے، اس کے صفاتی نام اب اکثر قرآن کے پہلے صفحے پر دے رہے ہیں. اللہ کے اکثر قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ کے جو نام ہیں، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے تھے. تو تم کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو. ایما تدعو، کسی نام سے تم پکارو، تو سب نام اللہ تعالیٰ کے اچھے ہیں. تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان آیتوں کا نزول چند واقعات. اول کہ ایک روز دعا میں اللہ کے رسول یا اللہ یا رحمت پکار، تو مشرک نے کہا یہ دو خدا کو پکاریں، دیکھو ہم کو تو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہو، دو خدا کو پکاریں. تو بتائیں. دوسرا قصہ کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ نماز میں آواز سے تلاوت کرتے تو مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے، قرآن کو اور جبریل امین کو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتے تھے. تو کہا کہ آپ جو ہے متوسط آواز سے پڑھا کیجیے، درمیانی آواز سے پڑھا کیجیے. تیسرا قصہ، یہود و نصارہ اللہ کے ساتھ اولاد قرار دیتے ہیں. عرب کے بت پرست لوگ بتوں کو اللہ کے شریک بناتے تھے. صابی اور مجوسی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مخصوص مقرب نہ ہو تو اس کی عزت کیسے چلے گی. دیکھو ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس کی نیت کیسا ہے. ان تینوں فرقوں کا رد کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی. آپ کہہ دیجیے کہ قل الحمد للہ لم یتخذ ولدا، اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے. کون ہونا میرا پیچھے، ضرورت سے نہیں اللہ کا آگے پیچھے. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ رہنے والا. قل اول والآخر، کون تو رہنا تمہارے بعد ہمارے ایسے ضرورت نہیں ہے. یہاں انسانوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے لیکن اللہ کے لیے ضرورت نہیں. تو ان لوگوں نے اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دیا. فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد، لم یتخذ ولدا، کسی کو بیٹا نہیں بنانا. پھر اس کے بعد ولم لہو شریک فی الملک، کچھ مدد پڑتی رہتی ہے، اکلا کیسا کریں گے ایسا. یہ سب انسانوں کے محدود دماغ کی چیزیں.
اللہ کے پاس ایسی کوئی چیز کمی کمزوری نہیں ہے. یاد رکھو یہ نقائص انسانوں کے ہیں, اللہ کے پاس کوئی ایسا نہیں. اور پھر اس کے بعد ولم یکن لہ ولی من الذل, کمزوری کیا کریں گے, ہوتا ہے چکلا جن کیا کر سکتا ہے, اسے مددگار بھی ہونا پڑتا ہے. تو ہم کسی مددگار کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی, نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اسے کسی کی مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو حمد وہ جو اختیاری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی اختیاری صفات, تمام اچھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو اس سے صفات رکھنے والے خدا کے لیے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد وکبرہ تکبیرا, آپ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. اللہ سب سے بڑا, جو سب سے بڑا ہے اسی کو ہم چلے گا, اسی کو ماننا پڑے گا. دنیا میں جس مخلوق کو قدرت پہنچا کرتی ہے اس میں تو اپنے چھوٹا ہوتا ہے. دنیا میں جس سے مخلوق کو قدرت پہنچا کرتی ہے تو اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹے لوگ کام کرتے رہتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, یہ کبھی برابر کا ہوتا ہے دوست, یہ ہے کبھی اپنے سے بڑا ہوتا ہے جو مددگار کرتا ہے. یہ تینوں کی نفی فرما دی گئی. انسان کو ضرورت پڑتی ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ذرا کام کر لو, بڑا دوست رہتا ہے انہیں کام کرتا ہے, اور اوپر بڑا سرپرست رہتا ہے. یہ اللہ کو ایسی ضرورت نہیں. مذکورہ آیت میں نماز کے اندر تلاوت کرنے کا یہ ادب بتایا گیا. تو یہ آخری آیت میں سب کی نفی کر دی گئی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پاک. تلاوت کرنے کا ادب بتایا کہ بہت بلند آواز سے بھی نہ کرو جس کو مقتدی نہ سن کے. تو یہ سب جہری نمازوں کے بارے میں ہے. تو عصر اور ظہر میں تو بالکل اخفائی ہے, وہ سنت ہے. جہری نماز میں بھی وہ جو ہے صرف 2 رکعتیں ہیں, صبح مغرب اور عشاء. تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ گزرے, دیکھیے صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے پڑھ رہے تھے, وہ تو آہستہ پڑھ رہے تھے, اور اس کے بعد آگے گئے عمر رضی اللہ عنہ, وہ زور سے تلاوت کر رہے تھے. اس کے بعد صبح دونوں کی ملاقات ہوئی. ارے کیا تم بہت آہستہ تلاوت کرتے. ہاں میں جس کو سنا چاہتا ہوں وہ بالکل قریب ہے میرے. میں جس کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ بالکل قریب ہے. وہ تو ہر آہستہ آہستہ آواز کو سن لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو تم ذرا زور سے پڑھا کرو بولے. وہ پھر ابو تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے. ہاں لگ میں نیند سونے والوں کو جگاتا ہوں, شیطان کو بھگاتا ہوں بولے. وہ زور کی آواز سے, تم ذرا آواز کو پست کرو. دونوں کو, ان کو ذرا آواز بلند کرو, ان کو پست کرو. نماز اور غیر نماز میں تلاوت قرآن کو جہر و اخفاء کے متعلق جو ہے کب پڑھنا چاہیے, کب زور سے, وہ تو احکام ہے. تو جو ہے چیخ چیخ کر, چلا چلا کر جو لوگ پڑھتے ہیں ویسا بھی نہیں پڑھنا. تو اب تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ آ گئی, اس سے پرابلم نہیں. لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آواز وہاں پہنچ سکتی ہے, بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں. تو پہلے بہت مسئلے تھے. تو جہری نماز میں تلاوت جو ہے, تو وہ تلاوت کا جو یہ ہے اسپیڈ ہے, تو نمازوں کے اندر جو ہے درمیانی اسپیڈ سے پڑھنا ہے. وہ تو ان کو معلوم ہے لمبا کھینچ کھینچ پڑھتے رہتے ہیں لوگ. ایک جو ہے ترتیل ہے جو بالکل سلو پڑھنا ہے. ترتیل جلسوں وغیرہ میں جو پڑھتے رہتے ہیں یہاں سے ترتیل سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد تدویر درمیانی اسپیڈ سے پڑھنا ہے. اور حدر ہے جو زور تیزی سے پڑھتے ہیں, جو اکثر تراویح میں پڑھا جاتا ہے, حدر. تو تینوں کے اندر جو ہے صحیح پڑھے. پہلی بات حروفوں کو نگلے نہیں, آدھا نکالے آدھا نہیں نکلے, ویسا نہیں. اعراب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور تجوید کی قواعد کے رکھتے پڑھنا ہے. وہ بھی ایسا نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں بھائی چلو سب اڑا پڑھا کیا سنا جانا, کیا بولتا ہے, کچھ مان لیتا ہے کیا پڑھتا ہے, یا علمون تعلق کیا سنا جانا, ویسا نہیں. ہر لفظ جو ہے واضح طور پر ہو. اسپیڈ ہے. اب جو ہے اسپیڈ میں آپ کار چلا رہے ہیں تو کیا ٹریفک رول سب نگڑ کر چلاتے ہیں کیا؟ نہیں جی ہم اسپیڈ چلانے والے میں ریڈ ہے نہیں ریڈ لائٹ ہمیں کیا کرنا ہے, اسپیڈ جانے والے کا تو ہوتا کیا ایکسیڈنٹ کرنے چلے جاتا ہے آدمی وہاں سے. تو اس لیے جو ہے تجوید کیسے ہے, ٹریفک رولس فالو کرو چلانا ہوتا ہے. 20 کلو میٹر چلاؤ, 50 کلو میٹر چلاؤ, 100 کلو میٹر چلاؤ. تو ویسے یہاں بھی جو ہے تجوید کے قواعد کو ملحوظ رکھ کے پڑھنا ہے. تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ بات. تدبیر سے پڑھنا ہے, بہت کم لوگ تدبیر سے پڑھتے ہیں, کھینچتے لمبا کھینچتے. اس آیت میں ہدایت بھی ہے کہ انسان کتنی ہی اللہ کی عبادت اور تسبیح کر کے اپنے عمل کو اس کے حق میں کم سمجھنا اور اعتراف کرنا ضروری. کتنی بھی عبادت کرے,
کم ہی ہے. کبیر و تکبیر اللہ تعالیٰ کی کتنی بھی کرے تو کم. اپنے عمل کو اس کے حق کے مقابلے میں کم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنا لازم ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جب عبد المطلب میں حضرت حضور کے خاندان میں جب بھی کوئی بچہ جب بات کرنے لگتا تو پہلے یہ سکھاتے تھے الحمدللہ لم یتخذ ولدا. بچے کو سکھاتے تھے یہ آیت. بہت کم لوگ سکھاتے ہوں گے, میں آیت سکھاؤں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ ہے, ساری تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. اس نے کسی کو اولاد نہیں بنائی ہے, نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے. کبیر و تکبیرہ. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. ایک ہمارا گزر آپ ایسی شخص پر ہوا جو بہت شکست حال پریشان تھا آدمی. کیا ہوا تمہارا, ایسا کیوں ہے؟ بیماریاں یہ وہ بول رہے دل میں پریشان ہیں. تو میں تم کو چند کلمات بتاتا ہوں, تم پڑھو گے تمہاری ساری بیماریاں بھی جائیں گی, تمہاری تنگ دستی بھی جائے گی. تو آپ نے فرمایا توکلت علی الحی الذی لا یموت. ایک لفظ ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت. میں اس خدا پر بھروسہ کرتا ہوں جو زندہ ہے اور اس کو موت آنے والی نہیں. اس کے بعد الحمدللہ آخری آتا ہے نا, اللہ کی تعریف ہے. لم یتخذ ولدا لم یکن لہ شریک لم یکن لہ کبیر و تکبیرہ. یہ جو ہے اس کو تم پڑھا کرو. اور کچھ عرصے کے بعد وہ شخص اللہ کے گزرے, وہاں ملا وہ شخص. پھر کیا ہوتا نہیں, تمہیں جو بولے نا وہ پڑھا, اس میں سب چلا گیا. میری بیماریاں چلی گئی, میری جو ہے پریشانیاں چلی گئی, میرا افلاس بھی چلا گیا. تو بہت اہم آیت ہے. الحمدللہ توکلت علی الذی لا یموت. الحمدللہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے بتلایا میں پابندی اس کو پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کی باقی سے آیتیں شروع ہوئی تھیں, اللہ کی ہم پر شروع ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.